خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بیٹے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، جو بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں یہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی، اور جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی
اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تلاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام میرے شہادت کے گرد سیارو، بچے تب کے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب۔ خدائے بزرگ برتر نے اپنے حبیب کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرتے ہوئے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے، ان کی امت کی ہر فرد کو حکم دیا ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو۔ یہ رسول صادق ہے، امین ہے اور مہربان ہے۔ اس کے ذریعے لی ہوئی چیزوں میں کبھی نقصان اور گھاٹے کا تصور نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات سے زیادہ تمہارے سلسلے میں سوچتا ہے، اپنے فائدے سے زیادہ تمہارا فائدہ چاہتا ہے۔ جس رسول کو اللہ نے عظیم بنا کے بھیجا، صراط مستقیم بنا کے بھیجا، اس نے صراط مستقیم سے گزرنے کا طریقہ بتایا اور امت کو دو چیزوں کی شکل میں ایک
ایسی شے عطا فرمائی کہ جس سے وابستگی اور تمسک کی بنیاد پہ انسان صراط مستقیم پہ آسانی سے گزر سکتا ہے۔ صراط مستقیم کے سلسلے میں یا لفظ صراط کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، اور صراط کہتے کسے ہیں اس سلسلے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو دیکھا تو صراط کے سلسلے میں آپ نے تحریر فرمایا کہ صراط ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور تاریکی اندھیرے میں قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ احساس کریں کہ ایک ایسا راستہ جو بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو اور تاریکی اور اندھیرے میں ہو، اس کو دیکھنا دشوار ہے چہ جائے کہ عبور کرنا اور پار کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول نے قرآن و اطرت کی شکل میں ہمیں دو ایسی چیزیں دی ہیں جو اس راستے پہ، جو امام صادق کی روایت کی بنیاد پہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور تاریکی میں قرار پایا ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے جسے اللہ کے رسول نے قرآن و اطرت کو عنوان دیا ہے، ہم ان کی مدد سے، ان کے ذریعے، ان کے طفیل میں، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے بڑی آسانی سے عبور کر سکتے ہیں۔ یہ کربلا اور یہ تمام کربلا والوں کی قربانیاں اسی راستے کو بتانے کے لیے اور پہچانوانے کے لیے تھیں جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی قربانیاں اسی لیے دی تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ معبود کوئی تھا نہیں جو ہمیں بتاتا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم سے اگر گزرنا ہے، عبور کرنا ہے، پار کرنا ہے، تو یقیناً قرآن و اہل بیت ہی کام آئیں گے اور انہی سے تمسک کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی میں نے چند روایتیں دیکھی، ان روایتوں میں خصوصاً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں جو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بارہا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، میرا بھی بلاوا آ سکتا ہے، میں بھی تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں گا، لہٰذا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن جسے تم مضبوطی سے پکڑ لو، اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ دیکھو میرے اہل بیت سے تم محبت کرنا، دیکھو میرے اہل بیت سے تم محبت کرنا، دیکھو میرے اہل بیت کو تم چھوڑنا نہیں۔ اس جیسی بہت سی روایتیں علماء اسلام نے نقل فرمائی ہیں، لیکن دل پاش پاش اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب انسان ان تمام روایتوں کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، جبکہ ہر اعتبار سے، ہر جہت سے رسول پاک نے اپنے اہل بیت کو، خصوصاً اپنے اہل بیت میں امام حسن اور امام حسین کو ہر قدم پہ پہچنوایا، چاہے وہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے ہو اور چاہے پیش آنے والی مصیبتوں کے اعتبار سے ہو۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں ایسی بڑی بڑی باتیں اللہ کے رسول نے کہہ دی جسے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان اتفاق ہے مسلمانوں کے درمیان کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان دونوں سے افضل ہیں۔ اکثر و بیشتر علماء اسلام نے تحریر فرمایا ہے، لیکن واقعاً یہ ایک چھوٹی سی روایت، ایک چھوٹی سی حدیث، اگر اس کو اپنی دقیق نگاہوں سے، پاکیزہ اور بصارت اور بصیرت دونوں نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ چھوٹی سی روایت اتنی بڑی ہے کہ احساس نہیں کر سکتے، اور عظمت امام حسین اور دوسرے ائمہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ میں اسی حدیث کی بات کروں جسے تقریباً علماء اسلام نے بغیر کسی اختلاف کے صحیح حدیثوں میں شمار فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے ماں باپ ان سے افضل ہیں۔ جنت ہے کیا؟ جنت کہتے کسے ہیں اور یہ سردار کس جنت کے ہیں؟
عموماً کسی انسان کی عظمت اور شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی حکومت اور سلطنت کے حدود کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک محلے کا ممبر اور پھر شہر کا میئر اور ایم پی اور ایم ایل اے اور پھر اس کے بعد صدر جمہوریہ تک کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ انسان کس پائے کا ہے، اس کی سلطنت کتنی وسیع ہے۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہم روز مرہ دیکھتے ہیں۔ جہاں کا وہ حاکم ہے جو اس کی سلطنت میں ہے اس جگہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے جس کی سلطنت ہے۔ اللہ کے رسول نے سادے لفظوں میں فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی مسلمان نے غور و فکر کیا کہ جنت کہتے کسے ہیں؟ طول اور عرض میں جنت ہے کتنی وسیع، اور جنت میں کون لوگ ہیں؟ اگر میں بہت اختصار سے کہوں کہ اگر فقط و فقط انبیاء و مرسلین کو دیکھ لیا جائے تو اسلام کا ہر فرقہ مانتا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے۔ یعنی اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ جناب آدم جنت میں ہوں گے نہیں، تو ہر مسلمان آواز دے گا جناب آدم جنت میں نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب یحییٰ، جناب داؤد، جناب شمعون، جناب صالح، جناب زکریا، جتنے انبیاء حتیٰ کہ جناب موسیٰ عیسیٰ تک اگر گفتگو آئے گی، حضور خدا، حضور اکرم رسول جو ہم سب کے سید و سردار ہیں، چونکہ آپ کلام فرما رہے ہیں تو متکلم کلام سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اس دائرے میں رسول پاک کو، علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کو نہیں رکھنا۔ آپ تین ہستیوں سے ہٹنے کے بعد نبیوں کی تعداد آپ دیکھ لیں اور ان نبیوں میں سے پوچھئے کہ یہ جتنے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک آئے یہ سب جنت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا جو انکار کرے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جنت میں جناب آدم ہیں، جناب نوح ہیں، جناب یحییٰ ہیں، جناب زکریا ہیں، جناب شمعون ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، 1,24,000 نبی سب کے سب جنت میں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت کے جوان حسن اور حسین ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول نے اس جملے میں اس بات کو بیان نہیں کیا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حقیقی معنوں میں آدم کے سردار کو حسین کہتے ہیں، نوح کے سردار کو حسین کہتے ہیں، ابراہیم و اسماعیل کے سردار کو حسین کہتے ہیں، یحییٰ اور زکریا کے سردار کو حسین کہتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ جیسے عظیم نبیوں کے سردار کو حسین کہتے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول نے اتنا عظیم پیش کیا اور عظمت ان کی اپنی ذاتی صفت ہے۔ مسلمانوں نے ایسے عظیم معصوموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ایک کو زہر سے شہید کر دیا اور دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہوتا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو تو شاید کربلا میں یزیدی اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی نہ کرتے۔ ہم آج جمع ہوئے ہیں رسول زادیوں پہ پڑنے والی مصیبتوں کو یاد کرنے کے لیے۔ شام غریبہ، ان عظیم مظلوموں کے نام جن کی پوری زندگی مظلوموں، غریبوں، بے کسوں، یتیموں کی نصرت اور مدد میں گزر گئی۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، جب نے اپنی پوری زندگی غریبوں کی نصرت اور مدد میں خرچ کر دیا، آج وہ میدان کربلا میں آواز دے رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ میرے بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ایک قطرہ پانی پلا دو، اور کوئی پانی لے کے نہ آیا۔ 10 محرم کا دن بڑا سخت دن تھا۔ ایک ایک کر کے جب انصار شہید ہو گئے، احباب شہید ہو گئے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، تو امام عالی مقام سیدانیوں کے درمیان آئے اور ایک ایک کو سلام کر رہے ہیں۔ زینب خدا حافظ و ناصر، ام کلثوم خدا حافظ و ناصر، لیلا اور رباب خدا حافظ و ناصر، ماں کی کنیز فضا آپ خدا حافظ و ناصر، خدا آپ کو بھی خدا کے حوالے کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اہل حرم سے رخصت ہو کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، سیدانیاں لپٹ
جاتی ہیں. اب کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو مولا؟ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے. اجازت دو. کسی طرح امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں سے، اپنی شریک حیات سے، اپنے بچوں سے رخصت ہو کے باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ دی. اے میرے نانا کے گھوڑے، اب آخری سواری ہے. مجھے معلوم ہے تو تھکا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، تو بھی بھوکا ہے. اب اس کے بعد حسین تیری سواری نہیں کرے گا، مجھے مقتل تک پہنچا دے. بے شک گھوڑا مظلوم گھوڑا کرتا تو کیا کرتا، ایک مرتبہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے اور بے کسی میں بے زبانی سے امام سے کہنا چاہتا ہے، اے میرے سید و سردار، آپ کا حکم بسر و چشم، لیکن کیا کروں، آپ کی بیٹی سکینہ میرے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے. امام علی مقام پھر گھوڑے سے اترے، بچی سے پیار کیا، میری لاڈلی، وعدہ طفلی کو ادا کرنا ہے. بابا آپ جائیے، سکینہ اب آپ کو نہیں روکے گی، لیکن ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے. میری لاڈلی کیا کہنا چاہتی ہو؟ اے بابا، جاتے جاتے ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو. جلتی ہوئی خاک پہ فرزند زہرا حسین لیٹ گئے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا. خدا جانے کیسا منظر رہا ہوگا، باپ کے سینے پہ سکینہ اور حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ایک لمحے کے بعد بیٹی باپ کے سینے سے اتری. خدا حافظ بابا، میدان کربلا میں آئے، جدھر رخ کرتے ہیں اپنوں کے قاتل نظر آتے ہیں. تم نے ہمارے علی اکبر کو مار دیا، تم نے ہمارے اونو محمد کو قتل کر دیا، تم نے ہمارے برابر کے بھائی عباس کے بازو قلم کر دیے. ارے تم نے ہمارے مہمان کا بھی خیال نہیں رکھا، تم نے ہمارے مہمان کو بھی قتل کر دیا. مقتل کہتا ہے، امام حسین جیسے جیسے عزیز و قریب یاد آتے رہے، لڑکے یادوں پہ ٹوٹ پڑے. ایسی جہاد کی، ایسی جنگ فرمائی کہ لشکر یزید کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگا. علمان و الحفیظ کی آوازیں بلند ہو گئی، اے فرزند زہرا ہمیں معاف کر دیجئے، اے فرزند زہرا ہمیں قتل نہ کیجئے. لیکن کیا کرتا وہ حسین، جس کے آنکھ کے پالے، جس کے ہاتھ کے پالے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ امام علی مقام جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں کڑی الجوان بھائی کا لاشا تھا. اے عباس، تمہیں بڑی آرزو اور تمنا تھی جنگ کی، تم تو نہ کر سکے، آؤ دیکھو تمہارا بھائی جنگ کر رہا ہے. اور پھر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا، تو روایت کہتی ہے ہر زخم پہ امام حسین اگر کسی کو آواز دے رہے تھے تو عباس سے جری تھی. ارے ان لاشوں سے آواز آئی، لبیک یا ابن رسول، ارے موت نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ ایک دو مرتبہ کیا اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں آپ کے نام پہ قربان ہونا پڑتا تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار تھے. مولا کے چاہنے والوں، مولا کے عزاداروں، امام علی مقام کی جرت اور ہمت کے آگے لشکر یزید پست ہو گیا. ہدف جنگ نہیں تھا، غیبی آواز کانوں سے ٹکرائی، اے نفس مطمئنہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا. بس آواز قدرت سنی، تلوار کو نیام میں رکھا. اب روایت کہتی ہے کہ وہ ملعون جو بھاگ گئے تھے چاروں طرف سے فرزند زہرا کو گھیر لیا، اس حسین کو گھیر لیا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا 71 لاشیں اٹھا چکا ہے. ظالموں نے گھیر لیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار وہ تلوار سے حملہ کر رہا تھا. روایت کہتے ہیں جن ملائن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے اپنے دامن میں پتھر جمع کر لیے تھے. فاطمہ کے لال کو اتنے پتھر مارے کہ شہزادی کا لال پتھروں میں چھپ گیا. آگ لگا کے تیر امام علی مقام کی طرف پھیرے جاتے تھے. میں اکثر و بیشتر روایت جب پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ امام حسین کے زخموں کی تعداد کی بات لکھی جاتی ہے تو میں سن تو ضرور لیتا ہوں اور مجبوراً بیان بھی کر دیتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ذرا مجھے جواب دیں،
ان راویوں نے روایتیں جو لکھی ہیں، جو زخموں کی تعداد بیان کیا ہے، وہ وہی زخم ہے نا جو ظاہر تھے، جو دکھائی دیے، لیکن جب میں مقتل کو پڑھتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ زخموں پہ زخم امام حسین نے کہا ہے۔ ارے ایک زخم جو نظر آتا ہے اسے تو تم لکھ سکتے ہو، ان زخموں کو کیسے لکھو گے مسلمان؟ جو زخموں پہ زخم تھے، نہ جانے ایک ایک زخم پہ کتنے زخم تھے۔ فرزند زہرا خاک کربلا پہ آیا، کوئی یاور مددگار نہیں، بہن دوری بھائی کے تیروں کے اوپر دیکھا، شمر مرون کو سرہانے دیکھا، اے شمر ذرا ٹھہر جا، میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ بہن کی آواز سنی، غیرت مند حسین آنکھوں کو کھول دیا، آنکھوں کو کھول دیا۔ زینب میری زندگی میں خیمے میں چلی جاؤ، باہر مت نکلنا۔ جیسے ہی شہزادی نے خیمے میں قدم رکھا، زمین کربلا ہلنے لگی، سیاہیاں جلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، فضائے عالم میں ایک آواز گونجی، حسین ذبح کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ اب بس یہ آخری منزل تھی، یہاں سے امام حسین کی مصیبت ختم ہو گئی۔ آب کوثر لے کے رسول پاک آئے، اب تو سیدانیوں کی مصیبتیں شروع ہو رہی ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد ان ملونوں نے خیمے کا رخ کیا، ہاتھ میں آ گئے اور خیموں میں لگا دیا۔ امام حسین کی بیٹی فاطمہ فرماتی ہیں، جب یہ ملعون درانہ ہمارے خیموں میں داخل ہوئے تو ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ارے ہم اپنے پھوپھی کی طرف دوڑے اس حال میں کہ ہماری سر کی چادر محفوظ رہے۔ چند قدم چلے پھر ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوا۔ جب آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا ہمارا سر ہماری پھوپھی زینب کے سر میں ہے، سو گود میں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے سر پہ چادر ہے نہ پھوپھی کے سر پہ چادر ہے۔ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی، خیمے جلا دیے گئے۔ زینب اولیاء مقام نے کس طرح امام زین العابدین کو نکالا خدا جانے، لیکن امام کو بچایا اس لیے کہ حسین کی امانت تھی۔ شب تاریخ میں جلے ہوئے خیمے کی خاک کے پہلو میں سیدانیہ سر کو جھکائے بیٹھے ہوئی تھی۔ پھر سکینہ یاد آ گئی، آخری وقت میں حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا تھا۔ بہن ام کلثوم، سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے سیدانیہ نکلی۔ ہائے نبی زادیاں جن کے سر کو کبھی کھلا چاند و سورج نے نہ دیکھا، آیو نرغے آدھا میں سر برہنا، اے سکینہ، اے سکینہ کی آوازیں بلند کر رہی ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ لاشیں اکبر علی اکبر پہ پہنچی، بیٹا بہن تو نہیں آئی، کوئی جواب نہیں۔ کڑیل جوان بھائی کے لاشیں پہ پہنچی، کٹے ہوئے بازو دیکھے، زخم تازہ ہو گئے۔ عباس آپ کی چہیتی سکینہ تو نہیں آئی، کوئی جواب نہیں۔ ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، ہائے رے بے کسی ہے زینب اولیاء مقام جو کبھی نامحرموں کو منہ نہ لگائے، آج اتنی مجبور ہے کہ غربت زدہ زینب پوچھ رہی ہے تو نے کسی بچے کو تو نہیں دیکھا؟ آواز دی میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا، میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نشیر سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ زینب ادھر بڑھی جہاں حسین شہید ہوئے تھے، قریب پہنچی، کیا دیکھا حسین علی مقام کے زخمی جسم علی پہ، جس پہ تیر بھی پیوست تھے، سکینہ سر کٹے جسم پہ لیٹی ہوئی تھی۔ زینب قریب پہنچی، بچے کو بڑے سنبھال کے اٹھایا، میری لاڈلی تیری پھوپھی ایک سوال کرتی ہے جواب دے دے۔ ہاں پھوپھی ماں فرمائیے۔ اے میری لاڈلی، جسم کی شناخت کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا کپڑا ہو یا سر ہو، اس پہ تو نہ سر ہے نہ کپڑا، تو نے کیسے پہچانا؟ اے پھوپھی اماں، جب میرا دامن جل گیا، کانوں سے گوشوارے ظالموں نے چھین لیے، تو میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی کہ اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میری لاڈلی، میری بیٹی سکینہ ادھر آ جا۔
سکینہ کو لے کے آئی شام غریبہ. ارے ان شریفوں کی شام ہے جن کے بھائیوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. اسی شب تاریخ میں ایک خاتون آتی ہوئی نظر آئی. اس کے ہاتھ میں چراغ ہے, تھوڑا سا کھانے کچھ کو ہے, تھوڑا سا پانی ہے. آپ سمجھ گئے نا یہ حور کی بیوی تھی جو لشکر یزید سے آئی تھی. حر کو اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ اپنے بیوی کو ساتھ لے کے آتے. نصرت امام حسین میں آ گئے تھے, ان کے قوم قبیلے کے لوگ تھے, بیوی کی حفاظت ہو گئی. سچ ہے جس قوم قبیلے کے لوگ ہوں ان کے شہیدوں کے بعد, ان کے شہیدوں کی شہادت کے بعد ان کے عورتوں کے سر کے پردے سلامت رہتے ہیں. یہاں فرزند زہرا کا تو کوئی اپنا نہ تھا. قریب آئی, جیسے نزدیک آئی, زینب علیہ مقام سے محو گفتگو ہوئی. شہزادی میں حر کی شریک حیات ہوں, بس کہنا تھا کہ زینب شرمندہ ہو گئی. حر کی شہادت کے موقع پہ تسلیت عرض کرتی ہوں, بہت شرمندہ ہوں, تیرے شوہر نے حق وفادہ کر دیا. سر کو جھکایا, پانی کو لیا, کھانے کو لیا, اور شہزادی سکینہ کو شہزادی زینب نے پانی پکڑا دیا. اب سن سکے تو سنیں. شہزادی سکینہ نے دیکھا اور اس کے بعد بلند ہوئی, مقتل کا رخ کیا. شہزادی زینب نے بازو پکڑ لیا. میری لاڈلی تو کدھر جا رہی ہے؟ اے پھوپھی اماں, ہم نے تو اپنے گھر میں یہی سیکھا ہے, پہلے چھوٹوں کو پلایا اور کھلایا جاتا ہے. مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر ہے, وہ بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. عزیزو, یہ شام غریبہ کیسے کٹی یہ تو خدا جانے یا اس کے رسول. مقتل یہی کہتا ہے کہ بے تاریخ میں بچے تھک کے سو گئے. زینب شب تاریخ میں عباس بن کے ان جلے ہوئے خیموں کا تلایا کرنے لگی. چند لمحے گزرے تھے کہ ایک آنے والا نظر آیا. زینب کو احساس ہوا کہ ابھی ابھی تو رو کے بچے سوئے ہیں معصوم, اگر یہ آ گیا تو پھر بچے جاگ جائیں گے. زینب تھوڑا آگے بڑھی, آواز دیتی ہوئی, اے آنے والے, ہم لٹ چکے ہیں, اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. روزے روشن میں آنا, جو کچھ تجھے نظر آئے لے جانا. حالانکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے اسباب لوٹ لیے گئے, ہمارے اپنے شہید کر دیے گئے. لیکن آنے والا قدم نہیں روکتا. زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھی, یہاں تک کہ قریب تھا کہ آنے والا ان مظلوموں کے قریب آ جاتا جو خواب میں تھے. زینب آگے بڑھی, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اسباب لوٹ لیے گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, تو مانتا نہیں ہے. میرا اکبر شہید کر دیا گیا, میرا انو محمد مارے گئے, میرا حسین قتل ہو گیا, میرا کڑی الجوان بھائی عباس جام شہادت نوش کر کے سو گیا. تو زینب کو اتنا مجبور سمجھتا ہے, اتنا لاچار سمجھتا ہے کہ زینب کچھ نہیں کرتی. ابھی حرکت زبان کو دوں گی, قیامت آ جائے گی. بس اتنا کہنا تھا. آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. زینب نے غور سے دیکھا, کوئی اور نہیں, زینب کا بابا علی تھا. دل بھر آیا, بابا اب آئے ہو جب سب شہید کر دیے گئے. بابا اب آئے ہو جب سب سے چادریں چھن گئی. بابا اب آئے ہو جب محمد کا خانوادہ خاک و خون میں غلطہ ہو گیا. کب تک امام علی مقام رہے یہ تو نہیں معلوم, لیکن ادھر امام علی مقام گئے, ادھر صبح نمودار ہوئی, سیدانیوں کی مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا. واہ محمد, واہ علی, واہ حسین. اے آقا حسین, اے شہدائے کربلا, اگر ہماری عزاداری میں, ہماری مودت اور محبت میں کمی رہی تو معاف کیجیے گا. ہم حق عزاداری ادا نہ کر سکے, اور مولا خدا حافظ اس لیے نہیں کہیں گے کہ غلام کو حق نہیں ہوتا کہ آقا سے کہے خدا حافظ. آپ ہمارے دلوں کے اندر ہیں, ہمارے دلوں کے اندر.
اے فرزند زہرا بس اتنا کہیں گے کہ ہم آپ کے اور آپ کے بچوں کے عزادار ہیں، اگر غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا، اور اپنی ماں سے سفارش کر دیجیے گا کہ محشر میں ہم عزاداروں کی سفارش کر دیں گی۔ واہ حسینہ، واہ محمد، ماتم حسین۔ گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، اور پوچھیں گے جو سب لوگ یہ بازو میں ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، ارے کس کس کا نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، اور بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، یا حسین 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 رو کر سکینہ نے کہا شام غریباں آ گئی، شام غریباں آ گئی، بابا کا سر کاٹا گیا، شام غریباں آ گئی، شام غریباں آ گئی، چادر چھینی خیمے جلے، اڑتے ہیں ذرے دشت کے، ایک حشر برپا
प्यास थी, पापा की जब गर्दन कटी, मैं हो गई बेआसरा, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। बिस्तर न सीना बाप का, सोए कहाँ अब गमज़दा, है गर्म रेगे करबला, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। दिल पे गिरा कोहे अलम, परदेस में टूटा सितम, पापा का सीना छूट गया, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। कानों से आप बहता है खून, कानों से आप बहता है खून, किसको पुकारूं क्या करूं, सोते हैं दरिया पे चचा, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। खैमे जले उठा धुआं, खैमे जले उठा धुआं, रोए ज़मीन व आसमां, बरसों अंधेरा छा गया, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। बेकल है आबिद दर्द से, बेकल है आबिद दर्द से, और बीवियां हैं सर खुले, बेघर है आले मुस्तफा, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। छीने गए गौहर मेरे, रुख पर तमाचे भी लगे, दामन मेरा रन में जला, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। एक रोज में ये क्या हुआ, भाई मेरे बाबा चचा, सब हो गए मुझसे जुदा, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई, शामे गरीबा आ गई। शामे गरीबा, शामे गरीबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे अच्छे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे अच्छे बाबा, लुट गया हमारा घर, लुट गया हमारा बाबा, अब तो आ जाओ,
حرم جو بے پردہ ہوتے جاتے تھے سجاد، تو راجہ پہ لگتا تھا، کرتے تھے یہی فریاد، ستم کی موزد پر بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ۔ فاطمہ کے زانوں پر کٹ رہا تھا شہ کا سر، دیکھی کر سوئے اسرا کہہ رہی تھی مارو گھر، دکھ رہا ہے میرا گھر، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ۔ قد میں سکینہ کو کاٹتی ہے تنہائی، کبھی کہتی ہے ہم ہوں، کبھی کہتی ہے بھائی، کبھی کہتی ہے رو کر، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ۔ بیٹی کی سزاؤں پر آ گئے علی حیدر، کہ پکاری زینب کو اب گلے سے لپٹا کر، اپنا یوں کہوں رو کر، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ، بابا اب تو آ جاؤ۔ حسین، 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 خدا حسین، 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 السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و ابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الحسین وعلی ابی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین وعلی جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا، ھذا عجل اللہ تعالی فخرجک وسہل اللہ تعالی ظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی